برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے فرانس کے ساتھ تارکین وطن کے معاہدے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ خیراتی اداروں نے ملک بدری کے انتخاب اور یورپی یونین کی تشخیص کے بارے میں وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ ون ان ون آؤٹ معاہدے کا مقصد غیر دستاویزی تارکین وطن کو فرانس واپس لوٹانا ہے، جبکہ جائز پناہ کے متلاشیوں کی مساوی تعداد کو قبول کرنا ہے۔ میڈیسن سینس فورٹیئرز کیئر فور کلیس جیسی فلاحی تنظیموں نے معاہدے پر تنقید کی ہے، اسے شرمناک قرار دیا ہے اور ممکنہ نسلی پروفائلنگ پر سوال اٹھایا ہے۔ معاہدے کی قانونی حیثیت اور انسانی حقوق کے مضمرات کی جانچ پڑتال ہے۔ نیشنل ٹرسٹ 550 ملازمتوں میں کٹوتی کر رہا ہے، جو کہ اس کی افرادی قوت کا تقریباً 6% ہے۔ چانسلر ریچل ریوز کے بجٹ سے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے چیریٹی کو اعلیٰ اجر کی قومی بیمہ اور کم از کم اجرت سے مزدوری کے اخراجات میں 10 ملین کے اضافے کا سامنا ہے۔ 26 ملین کی بجٹ کے لیے ٹرسٹ فرنٹ لائن کرداروں کو ختم کرے گا، بشمول کیفے اور دکان کا عملہ اور تحفظ کے معاونین۔ ایک 45 روزہ مشاورت شروع ہو گئی ہے، جس میں ٹرسٹ متاثرہ عملے کی مدد کے لیے پراسپیکٹ یونین کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انگلستان کے مختلف حصوں میں امبر ہیٹ ہیلتھ الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کی تیسری ہیٹ ویو کی وجہ سے 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد یا صحت کی حالتوں میں مبتلا ہیں۔ یارکشائر، کینٹ اور سیکس جیسے علاقوں میں ہوس پائی پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی عدم تعمیل پر 1000 تک جرمانہ ہوگا۔ یوکے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی وارننگ: ایسٹ مڈلینڈز، ویسٹ مڈلینڈز، جنوب مشرق، جنوب مغرب انگلینڈ کے مشرق اور لندن کو 15 جولائی تک محیط کرتی ہے۔ وسطی اور جنوبی انگلینڈ میں درجہ حرارت 32 سے 33 سینٹی ڈگری تک پہنچنے۔ سابق میٹروپولیٹن پولیس کمشنر لارڈ ایان بیلر 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے سن 2005 سے سن 2008 تک میٹ پولیس کی قیادت کی۔ لندن میں 7/7 کے بم دھماکوں کے رد عمل کی نگرانی کی اور جین چارلس ڈی مینیر کی ہلاکت خیز شوٹنگ کے لیے تنقید کا سامنا کیا۔ بلیئر کو پولیسنگ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر عصمت دری کی معاملات میں۔ وہ سن 2010 میں کراس بینچ پیئر بن گئے اور ہاؤس آف لارڈز میں خدمات۔ چانسلر ریچل ریوز وزیر اعظم کے سوالات کے دوران جذباتی ہو گئے جب انہوں نے پبلک سیکرٹری کی تنخواہ پر گفتگو کی، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ویسٹ منسٹر میں اراکین پارلیمنٹ سے اپنی تقریر پر کھڑے ہو کر داد وصول کی۔ میکرون کا خطاب بریگزٹ کے بعد برطانیہ اور فرانس کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر مرکوز تھا۔ اس تقریب میں بھرپور شرکت کی گئی۔ بہت سے اراکین پارلیمنٹ نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے لیے میکرون کے وژن میں دلچسپی ظاہر کی۔ اہم سیاسی اجتماع کے درمیان ریوز کے جذباتی لمحے نے توجہ مبذول کرا۔ تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں کنزرویٹو ایم پی رابرٹ جینرک کے مشورے کو لیبر پی ایم کیئر اسٹارمر نے اپنایا ہے۔ جینرک نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ تارکین وطن کی محفوظ ممالک میں واپسی بے قاعدہ ہجرت کو روک سکتی ہے۔ اسٹارمر کی حکومت نے اب فرانس کے ساتھ چھوٹی کشتیوں والے تارکین وطن کی واپسی کے معاہدے پر
اتفاق کیا ہے۔ پالیسی کی تبدیلی نئی لیبر حکومت کے تحت ہجرت کے نقطہ نظر میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ شمالی آئرلینڈ کی پولیس ایک نفرت انگیز واقعے کے طور پر موگا شیل میں ایک وفادار الاؤ میں لائف سائز کی پناہ گزین ماڈلز کو چلانے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ڈسپلے میں لائف جیکٹس میں سیاہ رنگ کے پتوں کو نمایاں کیا گیا تھا، جن پر کشتیوں کو روکو اور مہاجرین سے پہلے پناہ گزین لکھا ہوا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس نمائش کی مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک اور قابل نفرت فعل قرار دیا۔ خطے بھر کے سیاست دانوں نے بھی تارکین وطن کے خلاف بڑھتی ہوئی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔